افراد کے شک و تردید کا باعث بنے ہوں، مگر خدا گواہ ہے میں نے ہر شخص سے زیادہ اپنے تمام تر کاموں کے انجام پر غور کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت خون پر باقی نہیں رہ پاتی۔ خون کا بدلہ خون سے لینا ممکن ہے کہ عدل و انصاف کا تقاضا ہو، مگر یقیناً یہ رحمت سے دوری ہے، اور خداوند عالم رحیم ہے۔ اگر خولی جیسے لوگوں پر ہم تہمتیں نہ لگائیں تب ہمیں اپنی راہ کی حقانیت پر شک کرنا چاہیے۔ جو انسانوں کے خون کو اپنے کھانے کمانے کا ذریعہ بناتا ہے اسے اپنے نفع اور نقصان کا حساب ضرور لگانا چاہیے۔ کبھی یہ تجارت انسان کی اپنی جان کی قیمت پر منتہی ہوتی ہے۔ خولی جیسے لوگوں نے اپنے نقصان کا حساب نہیں لگایا تھا۔ اور تم دونوں آزاد ہو، خولی کے شر سے بھی، ہمارے خوف سے بھی، اور اپنے ضمیر کے عذاب سے بھی۔ زوجہ خولی ہونا اگرچہ شرمناک ہے مگر جرم نہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ انہیں تنگ کرے۔ خولی ابن یزید ازبہی، فساد برپا کرنے والا، خدا کے خلاف جنگ کرنے والا، اولیاء کا جانی دشمن، عثمان ابن علی اور جعفر ابن علی کا قاتل، بدشت نینوا اور سر فرزند رسول خدا کا حامل اور سر فرزند زہرا کی توہین کرنے والا، ابھی شریعت مقدس کے حکم کے تحت اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا اور اس کا خبیث بدن آگ میں جلا دیا جائے گا۔ عاشور کا دن ایک جبر و اختیار کے امتحان کا دن تھا۔ عاشور کے دن ہر انسان کو اختیار تھا کہ وہ شیطان ٹھہرے یا فرشتہ بن جائے، انسان رہے یا حیوان۔ عاشور انسانیت کی ہار جیت کا میدان تھا۔ عاشور میں مولا حسین نے حریت کا پرچم لہرایا اور جن کے پاس جہالت کا عذر باقی تھا ان پر حجت تمام کر دی، مگر ایسے لالچی اور بھرے دنیا پرستوں کو گھیر کر جمع کیا گیا تھا جو حقیقت سننے کو بھی تیار نہ ہو۔ ان افراد نے بروز عاشورہ انسانیت کو گھوڑوں کے صبح تلے پامال کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ لوگ انسان کے روپ میں لاش خور حیوانات ہیں۔ ان لوگوں نے تاریخ کی سب سے زیادہ گری ہوئی حرکتیں کی ہیں جو کہ حضرت آدم ابو البشر کے دور سے اب تک کبھی نہ ہوئی تھی۔ ان پر رحم کھانا انسانیت پر ایک جفا ہے۔ پڑھو کاتب، ان ملونوں کے جرائم پڑھ کے سناؤ تاکہ انسان یہ جان لے کہ وہ کتنے سنگ دلانہ اور بربریت آمیز جرائم انجام دینے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے۔ مندرجہ ذیل افراد کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے بروز عاشورہ پہلے تو امام حسین ابن علی کا لباس ان کے جنازے سے لوٹا اور پھر ان کے بدن چاک چاک کو گھوڑوں سے پامال کیا اور ان کے سینے اور پشت کی تمام ہڈیوں کو توڑ دیا۔ ان افراد کا تعلق قبیلہ حوازن سے ہے اور ان کے نام یہ ہیں: رجا ابن منتظر عبدی، وائس ابن دائم،
बिन कामिल, जमीन को ऐसे सरकश इब्लीसों के शर से पाक कर दो। चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। जब तक हुरमला जिंदा है, गोया मुख्तार ने कुछ भी नहीं किया। अपनी पेशानी की गिरह खोलिए सरदार। अगर हम इस अंदाज में आगे बढ़ेंगे तो किसास का काम अधूरा रह जाएगा। मैं मुख्तार के खून रोने वाले दिल से बाखबर हूँ। कातिलान हुसैन के दरमियान हुरमला के अलावा कोई और नाम मुख्तार की रूह को इतना जख्मी नहीं कर पाया। वो हुरमला को शिकार करने के लिए दिन गिन रहा है और मुझ जैसा शहर का नाजिम उसके पास सिवाय सर झुकाने और इजहार नातवानी के कुछ नहीं कर सकता। शिमर और उसके साथियों के फरार के बाद तो वैसे ही सरकारी सिपाहियों का महकमा बहुत बदनामी और शर्मिंदगी का शिकार हो गया है। हुरमला के हैरत अंगेज जाल और बच निकलने से हमारा सर और भी झुक गया है। माजरत के साथ मेरी गुजारिश है कि चंद दिनों तक अमीर मुख्तार का दीदार मत कीजिए। मुझे यकीन है कि मैं अगले हमले में हुरमला को जरूर कत्ल कर दूंगा। नहीं अबू सईद नहीं, हमारी बेइज्जती हो जाए ये उससे कहीं बेहतर है कि मुख्तार अपने दुश्मनों की मकारियों और महारतों से बेखबर रहे। खुदा तुम्हें हिम्मत दे, ऐ हजारों कबीलों और फिरकों वाले शहर के नाज़िम। सर क्यों झुकाया हुआ है? शर्मिंदा हूँ अमीर, मैं खाली हाथ आया हूँ। हुरमला ने मुझे बुरी तरह से शर्मिंदा करवा दिया है। दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार। सर उठाओ। हिकमत शिकस्त को अगर तुम समझ लोगे तो अंदाजा होगा कि हार का कड़वा घूंट जीत के मीठे घूंट से ज्यादा फायदेमंद होता है। मैंने बड़े बड़े सख्त मैदानों को तजर्बा किया है अबू इसहाक। कभी गालिब रहा हूं और कभी मगलूब। न कभी मैंने गलबा पाने पर गुरूर किया है और ना ही मगलूब होने पर आजिज़ी का एहसास किया है। हुरमला से मुकाबला करने में तो मैं थक गया हूं। पता नहीं मेरी गलती कहां पर है। नियत साफ, तलवार काट देने वाली, दुश्मन बातिल पर जाल मख्फी और एहतियात बेहिसाब। पता नहीं क्यों हुरमला मेरे चुंगल से निकल जाता है। 3 बार उसका मुहासरा कर चुका हूं मगर कोई नतीजा नहीं।
تم اپنے ایرانی بھائی کو مدد کرنے کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ تمہارے پاس پہلے ہی کافی کام کاج ہیں کیان، ہماری مصیبتیں بھی اب تم ہی جھیلو گے کیا؟ اگر میں ضروری کاموں میں بھی ناتواں رہا تو میں امیر کی حکومت کے کس کام کا ہوں؟ یہ ناتوانی ہے عبداللہ۔ شکار ہرملہ کے لیے ایک غیر مرئی تیر چاہیے ہوتا ہے جو کہ خفیہ سپاہیوں کی ترکش میں ہوتا ہے۔ میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے مایوس مت کرنا، شکار ہرملہ میرے سپرد کر دو۔ کیان، ہرملہ کا شکار اور قصاص تو قیام کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں، چاہے میں اس کا شکار کروں چاہے تم کرو، فرق نہیں پڑتا۔ گھوڑا اور میدان تمہارے حوالے، صرف اتنا دھیان رکھنا، ہرملہ ایسا عجیب جانور ہے کہ ہر جگہ ہے بھی اور نہیں بھی، کبھی پیچھے ہوتا ہے اور کبھی سامنے، دائیں جانی پر ہوتا ہے مگر بائیں طرف سے تیر مارتا ہے۔ مجھے اس سے نمٹنا آتا ہے، اجازت ہے امیر؟ اجازت تو کوفے کے ناظم شہر کو دینی چاہیے تھی، جو کہ دے چکے ہیں۔ شکر گزار ہوں امیر، شکر گزار ہوں جناب ناظم، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جانتے ہو کیوں ہرملہ تمہارے چنگل سے نکل گیا؟ میرے خیال سے ہرملہ کو شکار کرنا کیان کے ہی نصیب میں تھا۔ تمہارے نصیب میں بھی آ سکتا تھا، کیونکہ تم بھرے ہاتھوں کے ساتھ امیر مختار کے پاس آنا چاہتے تھے، جبھی تمہیں نصیب نہ ہوا۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے امیر۔ آپ سے کیا مخفی ہے، میری کیان سے میٹھی رقابت ہے۔ میں چاہتا تھا اپنے عجم بھائی سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ بس ہرملہ ایسا ابلیس ہے جس نے ہمارے ایمان کو نشانہ بنا لیا۔ خدا کیان کی خیر کرے۔ کیان نفس پر قابو رکھنے والا شخص ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہرملہ سے نبٹ لے گا۔